صحیح بخاری، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، تینوں پر مرزا صاحب نے بہتان لگایا۔ بخاری میں موجود ہے حضرت عمر نے کہا کہ مغیرہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ یہ پرشیا کے غلام یہاں پہ نہ لے کے آ۔ تو ہم پوچھتے ہیں یہ مغیرہ ابن شعبہ یہ غلام کیوں لے کے آیا جب حضرت عمر نے منع کیا تھا؟ حضرت عمر کی نافرمانی کیوں کی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ خلیفۃ المسلمین کی بات کیوں نہیں مانی؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے تحت۔ مرزا صاحب ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں، پوری بخاری، صرف 3700 نمبر حدیث نہیں، پوری بخاری میں کسی ایک جگہ پر دکھائیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا ہو۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بات کی مخالفت کیوں کی، خلیفۃ المسلمین کی بات کی مخالفت کیوں کی، علیکم بسنتی پر عمل کیوں نہیں کیا؟ مرزا صاحب آپ اس کتاب کو اٹھا کر تو دیکھیں، ہمارے ناظرین صحیح بخاری کی وہ روایت نکال کر تو دیکھیں، اس کے اندر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ناراضگی کا اظہار کیا اور ان سے غصے ہوئے۔ اس پوری روایت میں انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں کہا۔ تو اصل واقعہ یہ تھا کہ حضرت عباس اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ پسند کرتے تھے کہ پرشیا کے غلام آئیں، مدینہ میں رہیں، یہاں کام کاج کریں، چونکہ وہ اہل بیت تھے۔ مرزا صاحب نے ان کا نام حدیث سے کاٹ کر، غلط مفہوم بنا کر، ترجمہ بدل کر، ان کے نام کو پیچھے چھپا کر حضرت مغیرہ کے اوپر الزام لگایا اور پھر یہ کہانی بنا دی۔ چونکہ ابو لولو غلام تھا مغیرہ کا، مغیرہ تھے دستے راز امیر معاویہ کے، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ سارا کام ہی بنو امیہ نے کروایا۔ مرزا صاحب آپ اپنی زندگی میں اللہ سے معافی مانگ لیں، آپ نے 3 بہتان لگائے ہیں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ پر، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پر، امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر آپ نے 3 بہتان لگائے اور ایک صحابی کی گستاخی کی۔ آپ اس سے اپنی زندگی میں توبہ کر لیں، اللہ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔